بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد, مولا علی مدد. I want to know that can we become a professional makeup artist in Islam? Is it halal? میں نے سنا ہے کہ اسلام میں میک اپ آرٹسٹ بننا حرام ہے. اب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرد مرد کے لیے, خاتون خاتون کے لیے, یا مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے. زینت جو ہے, جی زینت جو ہے نا, میک اپ کرنا جو ہے ذاتاً حرام نہیں ہے. جی میک اپ کرنا ذاتاً حرام نہیں ہے. تو جو چیز ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے وہ پروفیشن ہو سکتا ہے. جی آپ کسی کو چیٹ کرنے کے لیے کریں گے تو غلط ہوگا. جی ٹھیک ہے, ایک حلال کام کے لیے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جی. تو یہ میک اپ آرٹسٹ بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس میں کیا ہوتا ہے, دھوکہ دینے کے لیے کسی کا آپ نہ کریں. یا دھوکہ نہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ نامحرم کا میک اپ نہ کریں. وہ دیکھیے, وہ آپ اسی لیے میں نے کہا کہ جو چیز ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے اس کو آپ نہیں حرام کریں. جی آپ مثلا ایک حلال کھانا ہے, جی حرام طریقے سے کھائیں گے تو حرام ہو جائے گا. بے شک. جی سیم اسی طرح کا اگر آپ عورت ہیں تو عورت کا میک اپ کر سکتی ہے, لیکن جب مرد کو کرنے جائیں گی تو مرد کو چھونا ہی حرام ہوگا. جی تو کیسے ہوگا؟ نامحرم محرم کو نہیں کر سکتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. دس از شکیل احمد فرام حیدرآباد. مولانا پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے. ہمارے گھر میں بہت سی پرابلمز ہیں. ایسا کوئی وظیفہ جس سے تمام پرابلمز دور ہو جائیں اور اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں ہو. دیکھیے ہمارے پاس جو ہے اس طرح کی دعائیں بہت وارد ہوئی ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہونے کے لیے. قطع کلام ہو رہا ہے. ایک ایپیسوڈ میں آپ نے مفصل آدھے گھنٹے تک یہ دعائیں بتائی ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہوگا ہمارا. وہ لے سکتے ہیں. پھر بھی جی دیکھیے پھر بھی میں نے آج جو ہے ایک دعا لکھی ہے, آپ کو سنائی دیتا ہوں. اگر آپ کی پریشانی ہے تو یہ پڑھیے. سورہ اعراف 23 نمبر کی آیت. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جتنا پڑھیں گے اتنا پریشانی آپ کی دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کی روزی میں پریشانی ہے تو یہ بھی آپ کو ایک دعا بتائی دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یا اللہ یا رب یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم العظم ان ترزقنی رزقا حلالا طیبا برحمتک الواسعہ یا ارحم الراحمین. یہ پیغمبر اکرم کی دعا ہے. پیغمبر نے فرمایا جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا. بہت بہت شکریہ آقا. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا قرضہ بہت ہے. مجھے قرض دار بہت پریشان کرتے ہیں. پلیز مجھے کوئی دعا بتا دیجیے جس سے میرا قرض ادا ہو جائے. دیکھیے اس کے بارے میں میں نے بہت تفصیلی بات کی. جی. آج بھی ایک بتائی دیتا ہوں. سورہ انفال آیت نمبر 66. ہر واجب نماز کے بعد ایک ہفتے تک لگاتار پڑھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کا قرضہ اتار دے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک سوال ہے میرا. بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, میں ان کی مغفرت کے لیے کون سی نماز پڑھوں؟ پہلے تو اگر ان کی واجب نماز ہے وہ پڑھ دیجئے. جی. ورنہ مغفرت کی نماز بھی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, وہ پڑھیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا نام نیہا ہے. رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے. ابھی بتا دیا میں. جی آپ دیکھ لیجیے, ابھی بتایا گیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رخسانہ ہے اور میں حمل سے ہوں. لڑکا ہونے کے لیے کوئی دعا بتا دی. ابھی آپ نے بتایا. میں نے بتایا, پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر 4 مہینے, تیسرا مہینہ جب ختم ہو, ہر جمعہ کو ایک پر سورہ یوسف پڑھیے اور کھا لیجیے انشاءاللہ, اور اس آخر تک جاری رکھیے. آپ کو انشاءاللہ بیٹا پیدا ہو. اور جس کے اگر یہ آج دعا سن رہا ہے اور 4 مہینے گزر چکے ہیں آگے, وہ بھی پڑھ گئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میری شادی کے 8 مہینے ہو گئے ہیں. میرے شوہر کو میری کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ صرف اپنی فیملی کو ہی دھیان دیتے ہیں. میری کوئی ویلیو نہیں ہے. میری اسی بات کو لے کے جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے. مجھے کیا کرنا؟ میں نے ابھی آپ اسی اس میں کہا تھا کہ آپ ایک نماز شب پڑھیے اور دوسرے اپنے اندر کمالات پیدا کیجیے. ہر اچھا چیز کو انسان دوست رکھتا ہے. جی. آپ کے اندر کمالات پیدا ہوں گے, خود بخود اللہ ان کے دل کو آپ کی طرف موڑ دے گا انشاءاللہ.
السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں مولانا. میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. بیٹی اور 1 بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور دوسرے بیٹے کا رسم ہو کر ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ جس لڑکی سے رسم ہوا تھا اس کا میرے لڑکے سے فون پر اور ویڈیو کال پہ بات ہوتی تھی. دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن اچانک لڑکی کی ماں نے فون پر کہا کہ وہ یہ رشتہ توڑ رہی ہیں. یہ سن کر میرے لڑکے کو بہت صدمہ ہوا اور اس لڑکی کا فون بھی آنا بند ہو گیا. میں کیا کروں مولانا؟ میں ماں ہوں، مجھے لڑکے کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. ڈپریشن میں تقریباً چلے گئے ہیں صاحبزادے. دیکھیے میں نے ایک بار کہا تھا اور ویور سے کہہ دیتا ہوں، سورہ طلاق کی 3 آیت مسلسل پڑھیے، انشاءاللہ جلدی سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ثقلین حیدر نام ہے ان کا. کیا منی لگے کپڑے خروچ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، جی آپ کو پاک کرنا ہوگا پانی سے. جی. جاوید بھائی اور قبلہ مولانا السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرا کام گورنمنٹ آفیسرس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ لوگ میرا کام کرنے کے عوض میں مینز آرڈر پاس کرنے یا اس آرڈر سے دور کرنے کے لیے جان بوجھ کر فائل کو دبا کر رکھتے ہیں اور جا کر بات کرنے میں رشوت مانگتے ہیں. یہ میرا کام جو ان کے پاس پینڈنگ رہتا ہے وہ جلد ہو جائے، ایسی کوئی دعا بتا ابھی یہ میں نے بتایا تھا سورہ اعراف کی 23 نمبر کی آیت پڑھ کے جائیے. جی. دیکھیے ایک اور آیت بتا دیتا ہوں. جب آپ ایسے کسی کے پاس جائیے جو ڈرتے ہیں آپ، تو یہ آیت پڑھ کے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. انشاءاللہ آپ کامیاب پلٹ کر آئیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میرا بھائی اس کے رشتے کی بات کہیں کر کے تھوڑی بات آگے بڑھی نہیں تھی کہ ٹوٹ گئی، رکاوٹ آ گئی. کچھ وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیے خالی وظیفہ کام نہیں آئے گا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ رشتہ کہاں بیچ رہے ہیں اور کن لوگوں سے طلب کر رہے ہیں. یہ کفر کا یعنی ایسے رشتہ نہیں لے جانا جہاں آپ کی حیثیت سے زیادہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی آسانی سے تو کوئی قبول نہیں کرے. اسی لیے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ آپ لڑکی لائیے تو اپنے سے کم درجے کے لائیے، یا برابر کی ہو یا کم درجے کی. تو آپ یہ شرائط کو پورا کیجئے، انشاءاللہ جلدی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ابھی یہ بتا دیا کہ آپ سورہ کہف پڑھیے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی. السلام. نام محمد ہے اور میں بنگلور سے ہوں. پلیز کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے مجھے یادداشت میری اچھی ہو جائے. یہ اس کے پہلے بھی کہا تھا جو ہے یہ پڑھنے کے لیے جو ہے، ابھی بھی یہ بتا دیتا ہوں. یہ حدیث میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ پڑھیے. اور ایک اور دعا ہے جو حافظے کے لیے کہی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ یا واحد الباقی قبل کل شیء وآخرہ. آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا حافظہ قوی ہوگا. اور قرآن پڑھیے. صبح صبح جو ہے ننگے پاؤں گھاس پہ چلیے. یہ سب آپ کی روشنی چشم میں اضافے کا سبب ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام عبد الندیم خان ہے. میں چھتیس گڑھ راجنند گاؤں ضلع سے ہوں. میرا ایک سوال ہے. میں ایک امپلائی ہوں، میرے پروموشن کے معاملے میں دقت آ رہی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے ہمارے وہاں کہا گیا ہے کہ اگر ایسی کامیابی چاہتے ہیں جو بلندی کی طرف لے جائے تو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے. آپ کثرت سے صلوات پڑھیے، آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے انشاءاللہ. نمستے جی. نمسکار. آپ کا چینل مجھے بہت پسند ہے. میری فیملی سب ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں. ڈی سی پی ہمانشو جوشی. یہی تو خوبی ہے ہمارے ہندوستان کی کہ ہماری گنگا جمنی تہذیب جو ہے اور ہمارے آپس میں بھائی چارگی جو ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جینی ہر طبقے کے لوگ
ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اس ملک میں اور اچھائیوں کو دوست اور اچھائیوں کو دوستی رکھتے ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ چینل دیکھتے ہیں، اسی طرح دیکھتے رہیے. اور چونکہ ہمارے پیغام جو چینل ون کا پیغام انسانیت ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیے اور اپنے سوالات بھیجتے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ دل میں شک آ جائے، اپنے منگیتر اور سسرال والوں کے لیے دل میں شک آ جائے، پر وہ سچ بول رہے ہیں، پھر بھی ہمیں غلط لگے، تو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ چاروں قل پڑھیے، جی وسوسے شیطانی دور کرنے کے لیے جی چاروں قل پڑھیے. جی، بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. السلام. 15 دنوں پرانی ڈیڈ باڈی ہمارے ہسبینڈ کے بیڈ پر انڈریسز ملی. وہ اکیلے رہتے تھے. ان کے فیملی ممبرز کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے ہسبینڈ کی باڈی ہے. کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے؟ کیا عدت ختم ہونے پہ ہم کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے گھر والے یا سسرال والے، وہ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، کہہ رہے ہیں مر گیا ہے، انتقال ہو گیا، تو آپ مان لیجئے اور عدہ رکھیے. جیسے عدہ پورا ہوگا آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اپنی مانگ بھرنا سندور سے مسلمان خاتون کے لیے؟ دیکھیے ہمارے وہاں شرعاً جو ہے ایسی چیز سے روکا گیا ہے جو کسی کی خاص پہچان ہو. جی اگر خالی زینت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی لیکن اگر زینت کے لیے نہیں، مثلا سندور ایک جیسے کہا جاتا ہے سہاگ کی علامت، یہ ہمارا وہاں سہاگ کی علامت نہیں ہے. جی آپ زینت کے لیے لگانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی. لیکن سہاگ کی علامت یہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے جناب مختار کے بارے میں کچھ ایسا کہا ہے کہ جس سے قوم میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جناب مختار پوری طرح حق پر تھے یا نہیں؟ بس قول مولانا وہ پوری طرح حق پہ نہیں تھے. آپ سوال کو اپنے حساب سے چھوٹا کر لیں اور مولانا کی اس تقریر کو بھی سن لیں. نام ان کا جو ہے شبیب فاطمہ، سٹی کانپور. دیکھیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ آپ خالی اہل بیت علیہ السلام کے خاص طور جو صحابی تھے اور دشمنوں نے ان کی کردار کشی بہت کی ہے. جی تو یہ امکان پایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ دشمنان اہل بیت سے لڑے، انہوں نے بدلہ لیا امام حسین کے قاتلوں سے، تو ان کی کردار کشی کی گئی. جی. جنرلی اماموں کی تائید ملتی ہے. یہ آل زبیر نے ان کی کردار کشی کی. وہی میں کہہ رہا ہوں. جی اسی لیے جو ہمارے مراجع بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی کردار کشی کی ہے، وہ یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے اور حق پر. حق پر تھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ مستطیع نہ ہوں اور ان کے بیٹے بھی اتنی حیثیت نہ رکھتے ہوں کہ وہ انہیں حج کرا سکیں، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ بیٹوں پر زبردستی کی جائے؟ جی نہیں، بالکل نہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں. حج مستطیع خود ہوگا تو واجب ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. اور پریشر لگا کے جائیں گے اور بیٹا راضی نہیں ہوگا تو حج بھی قبول نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. میرا نام محمد ہے، میں ریونین سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سانگ سن سکتے ہیں جو پیار والے نہ ہوں، مطلب کہ جو پاسٹ یعنی ماضی کی یاد دلائیں، مطلب جو بری طرف نہ لے جائیں، تو کیا ایسے گانے؟ جی نہیں، میوزک جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہے وہ حرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کلپنا سالوی ہے، میں ایک مہاراشٹرین لڑکی ہوں. اللہ کو دل سے مانتی ہوں. میری عمر 37 سال ہے. میری شادی 2 بار جڑ کر ٹوٹ گئی. میں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیے جس سے میری شادی جلدی ہو جائے. میری ماں ایک بات کو لے کر پریشان اور بیمار رہتی ہیں. میری وجہ سے میری چھوٹی بہن کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے بہت سارے وظیفے تو بتائے ہیں کہ آپ یہ کام کیجئے، اللہ آپ کے جو ہے اس پریشانی کو دور کرے گا. جی. اور بہت سارے طریقے ہم اس کے پہلے بھی ذکر کر چکے کہ شادی رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں. آپ ان وظائف پہ عمل کریں. میں 1-2 آپ کو نہیں، بہت سارے آپ ایپیسوڈ میں چلے جائیے، وہاں دیکھ لیجئے. نہیں تو میں آج آپ کو 1-2 اور مزید بتائے دیتا ہوں، اس پہ آپ دھیان دیجئے. انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت حد تک اس چیز میں انسانی کردار کا بھی دخل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ
خالی آپ نے کہہ دیا اور تو وہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم جب شادی کے لیے کسی کے پاس جائیں تو کیا کیا چیزیں جو ہے دھیان میں رکھیں اور کس کے وہاں آپ شادی لے کر جائیں۔ ایک بہت مشہور ہے کہ ہمارے وہاں کہا تھا کہ ایک سورہ طلاق پڑھیے، بہت بعض میں کہا گیا ہے کہ آپ سورہ جو ہے کہف پڑھیے، سورہ کہف پڑھیں گی تو بھی آپ کی جو ہے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو ہے میں نے کہا کہ میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے تھے، اگر میرے پاس یہاں جلدی سے مل جائے تو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں پھر سے۔ ایک یہ کہا ہے کہ سورہ مبارک، سورہ فلق کو 7 بار پڑھنا ہے، سورہ ناس کو 7 بار پڑھیے، سورہ قل هو اللہ کو 71 بار پڑھیے، سورہ طٰہٰ کو 2 بار اور سورہ کافرون کو 1 بار پڑھیں گے، بہت جلدی آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزمل کا سوال ہے، میرا ایک کوشچن ہے شیئر مارکیٹ سے ریلیٹڈ، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا ہم بینک یا NBFC کمپنی میں شیئر بائی کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ پلیز ضرور جواب دیں۔ میرا نام مزمل حسن ہے۔ دیکھیے کسی بھی کمپنی کے شیئر اس وقت آپ خرید سکتے ہیں جب وہ اپنے جو ہے خود جو ہے اپنے قانون میں جی جو لکھتی ہے، کمپنیاں بناتی ہیں اس میں لکھتی ہیں کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، اگر وہ حلال کام ہے تو آپ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں، جی اگر وہ حرام کام ہے تو آپ وہ شیئر نہیں خرید سکتے ہیں۔ اب جو بینک آپ بتا رہے ہیں فائنینشیل کمپنی، چونکہ انٹرسٹ پہ چلتی ہے جی اور انٹرسٹ اسلام میں حرام ہے، جی تو آپ اس کے شیئر کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو ایسی کمپنی جس کا شیئر جو ہے حلال چیزوں پر مشتمل نہ ہو، حلال کام نہ کرتا ہو، آپ نہیں خرید سکتے۔ حلال کرتا ہے آپ خرید سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم۔ السلام، میں پاکستان خیرپور میر سے بنارس کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے دادا کی آنکھیں بہت خراب ہیں، ڈاکٹر نے آپریشن سے منع کیا ہے، آنکھوں کا پردہ کا مسئلہ ہے، کیا اس کے لیے کوئی دعا آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے ایک دعا لکھی ہے 1000 بار الظاہرو جی پڑھیے، الظاہر ہو۔ الظاہرو، جی اور ایک دوسرے بتایا ہے ہاتھ آنکھوں پہ رکھیے اور آیت الکرسی پڑھیں، جی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا ختم ہو جاتا ہے۔ موجود الاسلام کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، آپ تمام ناظرین کا بھی کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، سوالات کے جوابات شریعت کی روشنی میں علماء کرام یہاں دیتے ہیں، ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ان جوابات کو سن کے زندگی میں روب عمل لائیں، اپنی زندگی اور آخرت سنواریں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح سے چینل ون دیکھتے رہیں گے، اور چینل ون کی ہر ممکن مدد آپ ڈونیشنز کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے اور عطیات کے ذریعے، اپنے خیالات، اپنے سجیشنز، اپنے کرٹیسزم، ہر طرح سے اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔